دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، مگر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ خاتم النبیین ہونے کا رب نے تاج رکھا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر۔ سامعین، حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد غور سے سن لیجئے گا۔ یہ تو فوٹو کھنچوانے کا زمانہ ہے اور کہیں سنجیدہ لوگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری قوم کی بدقسمتی ہے، ورنہ ذکر رسول جب ہو رہا ہو تو ہر غلام کو خاموشی کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ مگر اب کیا کیجئے گا، ہمارے ملک کا اغوا فوٹو کھنچانے کا اتنا بڑا رسیہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لوگ اپنے حکمراں کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہمارے دیش کا حکمراں جب تک فوٹو کھنچوا نہ لے تب تک اسے چین نہیں آتا۔ اب تو اتنا ہی باقی رہ گیا کہ جہاں لیٹرین بنوا رہے ہیں وہاں بھی اپنا فوٹو لگوا لیں۔ 1500 سال پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے۔ 570 عیسوی میں ان کا میلاد ہوا تھا۔ میلاد کے معنی ہیں پیدائش، برتھ ڈے۔ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، دنیا میں برتھ ڈے تو اب انسانوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ آپ کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی تو برتھ ڈے، ماں باپ کی پیدائش کا دن آیا تو برتھ ڈے۔ اب تو یونائٹڈ نیشن نے بہت سارے ڈے پیدا کر دیے، مدر ڈے، فادر ڈے، ہیومن ڈے، وومن ڈے، ٹیچر ڈے، چلڈرن ڈے۔ یہ ساری تاریخیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ براہ کرم خاموشی سے مجھے سن لیجئے۔ یہ مدر ڈے کیوں آیا؟ اس لیے کہ بچے دنیا میں نالائق پیدا ہونے لگے، باپ کے ساتھ بے وفائی کرنے والے بچے عالم ظہور میں آ گئے۔ اس لیے ماں کے رسپیکٹ کے لیے، باپ کے رسپیکٹ کے لیے بین الاقوامی سوسائٹی نے ایک قانون بنایا کہ مدر ڈے کے نام سے اور فادر ڈے کے نام سے ایک دن منایا جائے تاکہ ان کے ادب، احترام اور رسپیکٹ کی طرف نالائق اولادوں کو متوجہ کیا جائے اور لائق اولادیں اپنے ماں باپ پر تن من دھن کو نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے مدر ڈے اور فادر ڈے کا۔ ہیومن ڈے، بردرہڈ، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق میں بھید بھاؤ حرام ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے تھے کہ میرے نزدیک ہندو اور مسلم میں بھید بھاؤ کرنا حرام ہے۔ یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ تو جب سب کے سب اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہیں تو کیا کنبے والے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں؟ اور اگر وہ لڑائی کرتے ہیں تو کنبے کی شرافت پہ ظلم کا زناٹے دار تماچا مارتے ہیں۔ تو بردرہڈ کے لیے، برتھ ڈے، وومن ڈے کے لیے اب عورتوں کا مسئلہ، عورتوں کی عزت کی حفاظت ہونا چاہیے، اس لیے وومن ڈے آیا۔ ماں کی حیثیت کو پہچاننا، بہن کی حیثیت کو پہچاننا، بیوی کی حیثیت کو پہچاننا، دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت، احترام اور رسپیکٹ کرنا بین الاقوامی برادری نے
اب اس چیز کو ایجاد کیا تاکہ عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے اور ان کا رسپیکٹ جاری رکھا جا سکے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے ڈے اگر منا رہے ہیں آپ، تو صرف ایک پیغمبر کا برتھ ڈے منا لیجئے، ہیومن ڈے بھی منا سکتے ہیں آپ، مدر ڈے بھی ہو کیا حق بھی ادا ہو جائے گا، وومن ڈے کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ پیغمبر کا قرآن کیا کہتا ہے، ماں اور باپ کی حیثیت کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو وصیت کیا کہ اے انسانوں اپنے ماں باپ پر احسان کرو۔ دس از قرآن۔ حضرات، ایک جملہ ہے انصاف اور دوسرا جملہ ہے احسان۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو ایمانداری سے اس کا حق دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کو دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی جان مال سب کچھ نچھاور کر دیا جائے، جو ماں باپ کی عزت ہے اور ماں باپ کا حق ہے۔ اب آگے آئیے، پیغمبر نے کس طرح سے انسانیت کو زندہ کیا اور ہم کیوں جشن میلاد النبی مناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تم اپنی ماں کا رسپیکٹ کرو جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، مصیبت اٹھایا پیٹ میں رکھ کر اور مصیبت اٹھایا تمہیں پیدا کر کے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اسے حمل کے زمانے سے لے کر دودھ چھوڑانے کے زمانے تک 30 مہینے لگ گئے۔ اب میں یہاں آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں پیغمبر کا برتھ ڈے منانا چاہیے۔ اس لیے منانا چاہیے کہ پیغمبر سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ ہم پر حق کس کا؟ پروفٹ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا انہوں نے، حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد حضور کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ پوچھا حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہا تب تمہارے باپ کا۔ اب حضرات سمجھیے اس بات کو کہ ماں کا حق 3 مرتبہ کیوں بیان کیا اور باپ کا حق ایک بار کیوں بیان کیا؟ ماں کا حق 3 مرتبہ اس لیے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ماں پریگننٹ ہوئی، اپنے پیٹ میں آپ کو 9 مہینے تک رکھ کر آپ کا بوجھ اٹھایا۔ دوسری مرتبہ ماں نے بڑی مصیبت سے آپ کو پیدا کیا۔ تیسری مرتبہ وہ دودھ پلاتی رہی 2 سال تک کنٹینیو۔ یہ ہیں اس کے 3 وہ احسانات کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق، پھر باپ کا حق۔ اور ارشاد فرمایا، اے دنیا جہان میں جا کر جنت کی لالچ میں لوگوں کا ہاتھ پیر پکڑنے والوں، جنت تو تمہارے گھر میں خدا نے رکھ دی ہے، تمہاری ماں کے پیر کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ جو بندہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے اور جنت کے فرشتے اسے ویلکم کرتے ہیں۔ اگر میلاد النبی نہیں ہوا ہوتا تو کیا یہ نعمتیں ہمیں ملتی؟ اگر میلاد النبی نہیں ہوا ہوتا تو کیا عورتوں کے احترام کا کوئی سبق اس دنیا کو ملتا؟ آج ہم بھی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، مگر وہی بیٹی جب گجرات کی سرزمین پر ساموہک بلاತ್ಕಾರ کا شکار ہوتی ہے تب وومن ڈے نہیں یاد آتا، اور ان درندوں کو جب کورٹ سزا دیتی ہے تو 15 اگست کو ان درندوں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک میں وومن ڈے منانے کا طریقہ، اور یہ ہے اس ملک کی فرقہ پرست سرکار سینٹر کی جو ظالموں کو پناہ دیتی ہے اور مظلوموں کے رسپیکٹ کی دھجیاں اڑاتی۔ خیر میں سیاست پہ نہیں بولنا چاہتا، میرے 2 شیر بیٹھے ہیں جو پارلیمنٹ میں للکارنے کے لیے کافی ہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک عورت، سماجی انصاف کا نعرہ دینے والا ملک، عورتوں کی عزت کے دعوے دار ڈھونگی لوگ، عورتوں کے ساتھ پڑھاؤ پڑھاؤ لکھاؤ کا نعرہ دینے والے، دلی میں عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے، یو پی میں دلت عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، گجرات کی سرزمین پر بالکل بانوں کے ساتھ درندگی کی گئی۔ 15 اگست کا بھی رسپیکٹ نہیں کیا ان بے ایمانوں نے، 15 اگست کی بھی دھجیاں اڑا کر کے انہوں نے انصاف کا گلا گھونٹ دیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کا جاہل قبیلہ 1500 سال پہلے کی اس کی تاریخ پڑھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا ہبل تھا، کسی کا صفا تھا۔
حضور کس لیے اس دنیا میں آئے؟ حضور کے میلاد کا مطلب تھا انسان خدا کی راہ پر ایمانداری سے آ جائے۔ میں نے جہاں تک قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ 3 باتوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کیا چاہتا ہے آپ سے؟ ایک تو اللہ کی عبادت، دوسرے رسول پاک کی اطاعت، اور تیسرے مخلوق کی خدمت۔ یہ ہے قرآن کا وہ فیصلہ جس فیصلے کی بنیاد پر سماجی برائیاں دور ہوتی ہیں اور انصاف کا سورج 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہندوستان میں ہم بھی دن مناتے ہیں، ہمارا بڑا پوتر دن ہے 15 اگست، جس دن ملک آزاد ہوا۔ انگریزوں نے سونے کی تھال میں ملک کی آزادی آپ کو نہیں دیا ہے، قربانیاں آپ کے ماں باپ نے دی ہیں، ہندو مسلمان نے بلیدان دیا ہے، تب یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ مگر یہ صرف ایک ہندوستان کی آزادی تھی جس کو 15 اگست کو تاریخ نے محفوظ کیا۔ میں نے پارلیمنٹ میں 1990 میں پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ انسان کا عمل آزاد ہوا، انسان کا علم آزاد ہوا، انسان کو غلامی سے نجات ملی، انسان کی بندگی آزاد ہوئی، انسان کا کیریکٹر آزاد ہوا، انسان کی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسخیر ماہتاب کا ذریعہ بنا دیا۔ انسان جو پہاڑوں سے ڈرتا تھا ان پہاڑوں کو چکنا چور کر دیا اسلام نے۔ انسان جو چاند سے ڈرتا تھا پیغمبر کی ایک انگلی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ انسان جو سورج کو اپنی زندگی کا آخری مرکز سمجھتا تھا پیغمبر نے حضرت علی کی نماز کے لیے خدا کے حکم سے انگلی اٹھا کر اس کو واپس بلوایا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں حضرات کہ آخری بات کہہ دوں، بیماری میں چل رہا ہوں، آخری بات کہہ دوں، اب انصاف جب تک سوشل جسٹس نہیں ہوگا دنیا میں نفرت کے بادل اسی طرح چھاتے رہیں گے اور انسانیت کا خون اسی طرح پانی کی طرح بہتا رہے گا۔ سوشل جسٹس ضروری ہے۔ میں اس واقعے کو بار بار بیان کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 8 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور اس کے بعد انہیں دائی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ دائی ان کے گھر سے تنخواہ لے کے انہیں دودھ پلاتی تھی۔ سن لو غور سے، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ دائی کا بیان تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے، یہ دیو مالائی کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کے اگتے ہوئے سورج کی روشنی ہے۔ دائی کہتی ہے کہ میں نے 2 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا مگر انہوں نے کبھی بائیں سائڈ سے دودھ نہیں پیا، جب بھی دودھ پیا ایک سائڈ سے، صرف داہنی سائڈ سے۔ دائی حلیمہ آنکھوں میں پوچھتی تھی میرے بالک، ایسا بالک تو میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں، بچے کا نیچر یہ ہے کہ وہ دونوں سائڈ سے دودھ پیتا ہے، ایسا بالک تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو قدرت کی طرف سے آواز آتی تھی، اے حلیمہ جب ایسا دوسرا بالک ہم نے پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھے گی کہاں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کر، ہم سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں حکمراں بن کر، ہم سوشل جسٹس کی بات منواتے ہیں حکومت سے اپوزیشن کے لیڈر بن کر، ہم سوشل جسٹس کی بات اس وقت کرتے ہیں جب سوشل جسٹس کی میننگ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ مگر واہ رے پیغمبر اسلام، واہ رے پیغمبر انسانیت، تم نے تو دودھ پینے کے زمانے میں دائی حلیمہ کی گود میں سماجک نیائے کا شیلا نیاس کر کے دکھلا دیا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضور نے کبھی دونوں سائڈ سے دودھ نہیں پیا، سرکار سے تو معلوم کیا گیا تو حضور نے پیغام دیا کہ دنیا سے اگر برائیوں کا خاتمہ چاہتے ہو اور انسانیت کی بھلائی چاہتے ہو تو سماجی انصاف قائم کرو۔ میں نے سماجی انصاف دودھ پینے کے زمانے میں دائی حلیمہ کی گود میں قائم کیا تھا۔ جب میں دودھ پی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھی دودھ پی رہا ہے، ایک سائڈ سے میں دودھ پیتا تھا اور دوسری سائڈ سے سماجی انصاف کرتے ہوئے حلیمہ کے بیٹے کے لیے دودھ چھوڑتا تھا۔ یہ پیغمبرانہ معجزہ تھا۔ اس لیے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ہندوستان جنت نشان بنا رہے، اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں امن و امان رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ صوفی سنت آپس میں گلے مل کر ہندوستان کو آگے بڑھاتے رہیں تو ایسی جھوٹی سیاست سے ہندوستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس سیاست کے پیٹ سے کرپشن نکلتا ہے ایسی سیاست ہندوستان کو چاہیے، جس سیاست کے پیٹ سے جنتا کی خدمت نکلتی ہو، انسانیت کا وقار نکلتا ہو، علم کا مینار کھڑا ہوتا ہو۔ بس انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بنو، نیک بنو، اتحاد پیدا کرو، ملک کو بھی طاقت دو اور اپنے سماج کو بھی۔ خدا حافظ۔